وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے مل کے بواز بلند درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اونچی آواز نہ درود پاک پڑھو. الصلاۃ و السلام علیک یا الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. بولے سبحان اللہ. سب مل کے پڑھیے. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جدو عشق دا پھر مولانا روم کو پوچھیا، مولانا عبد الرحمان جامی کو پوچھیا تے پھر انہاں دے اندر جڑا عشق مصطفیٰ
روشن سی حضور دے عشق دی جڑی اگ جل رہی سی، او شاعر کس طریقے نال ترجمانی کردا ہے، جو رنگ کے جامی پر رومی پر چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پر چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا، بولے سبحان اللہ۔ اس عشق کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل۔ عاشق کے سامنے جب ذکر کیا جاتا ہے نا، تے جدوں عاشق دے خواب دے وچ رسول اللہ تشریف لے آندے نے، پھر دنیا و ما فیہا تو کوئی بھی چیز چنگی لگدی نہیں دے حضور دی زیارت ہو گئی، انہوں پھر دنیا دیاں چیزاں نال کوئی غرض نہیں ہوندا، انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ میری خواب وچ میرے محبوب کبریا تشریف لے آئے نے۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، بولے سبحان اللہ۔ اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اللہ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد، گرامی قدر حضرات، یہ جمعۃ المبارک رجب المرجب شریف کا جمعہ ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے۔ بڑے نبیاں دی اے خواہش بھی سی اور خواہش دا اظہار بھی کیتا کہ اللہ تعالیٰ سانو اپنا دیدار کروا دے، لیکن اے دیدار جڑا ہے اور اللہ دے محبوب تو علاوہ کسی اور نو نہیں ہویا، کسی اور نو نہیں ہویا۔ گرامی قدر حضرات، قرآن کریم وچ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے دی پہلی آیت وچ اللہ نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات، اسری جس نے
سیر کرائی، جس نے سیر کرائی بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اپنے بندہ خاص کو لیلن رات کے قلیل حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ آگے فرمایا الذی بارکنا، اور اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بابرکت بنا دیا اس کے گرد و نواح کو۔ اور آگے فرمایا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ آگے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ خالق کائنات نے آخر میں جو فرمایا کہ بے شک وہی ہے سننے والا اور جاننے والا، اب اللہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا، اور سب سے پہلے جو لفظ ادا کیا کہا سبحان الذی۔ اب مجلس میں، محفل میں یا جمعے کے دن اکثر جو خطبہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں بولیں سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہنا یہ کسی مولوی دی سنت نہیں بلکہ اللہ خالق کائنات دی سنت ہے۔ اکثر کہتے ہیں جی مولوی بیان ہی انجدہ کرے کہ ساڑھے دل وچوں سبحان اللہ نکلے۔ بھائی سبحان اللہ اگر کوئی کہندا ہے تو وہ تواڈے کہن دا محتاج کوئی نہ، اس واسطے کہ اللہ نو بھی کسی نے نہیں سیکھیا کہ یا اللہ تو بھی کہہ سبحان اللہ، بلکہ رب نے خود فرمایا سبحان اللہ جی، اس لیے کہ جو قیامت تک سبحان اللہ ادا کرے گا وہ کسی اور کی سنت نہیں بلکہ رب کائنات کی سنت کو ادا کرے گا۔ تو یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ ساڈے رب دی سنت ہے کہ رب کہندا منوں کی کہو میں پاک ہاں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ تو اس جگہ پہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہاں اللہ خالق کائنات نے یہ واضح اعلان فرما دیا کہ میں نے اپنے بندہ خاص کو اپنا دیدار کروایا، اپنے پاس بلایا۔ اب اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی مکرم علیہ السلام معراج شریف سے واپس تشریف لائے، اب قرآن کی آیت پہلے تو نازل نہیں ہوئی، وہ تو ہوئی ہے بعد میں، جب حضور معراج کو اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے تو جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور آسمانوں کی سیر، جنت کی سیر اور وہاں کے جو معاملات تھے اللہ خالق کائنات کے محبوب نے دیکھے تو لوگوں کے سامنے یہ عجیب و غریب سفر بیان کیا۔ اب جب لوگوں کے سامنے اللہ خالق کائنات کے محبوب نے اپنا سفر معراج بیان کیا کہ معراج کے کچھ حصے عرش سے عرش معلی تک رب کائنات نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے، تو جو منکر تھے جو آج بھی موجود ہیں قیامت تک یقیناً وہ رہیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو منکرین تھے انہوں نے اس کو انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے کچھ حصے وچ حضور جناب مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک گئے ہون، پھر آسمانہ دی بھی سیر کیتی ہوئے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس آیا مبارکہ کو اللہ خالق کائنات نے لفظ سبحان سے کہ کلمہ سے شروع فرمایا تو اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر قسم کے عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو کافروں نے جو مشرکین تھے انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور پھر کہنے والا عاشق کہتا ہے یہ نہ دیکھو کہ محبوب گئے کیسے بلکہ یہ دیکھو بلانے والے نے بلایا کیسے ہے۔ یہ نہ دیکھو محبوب اللہ کی بارگاہ میں گئے کیسے ہیں بلکہ یہ دیکھو بلانے والے نے بلایا کیسے ہے۔ دیکھنا تو ہم نے یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو کیسے بلایا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ محبوب گئے کیسے ہیں،
کیونکہ ہمارا محبوب کی بارگاہ میں سوال نہیں بنتا۔ تو اللہ خالق کائنات نے سب سے پہلے لفظ سبحان اللہ جی سے اس کو شروع کیا۔ اب اللہ خالق کائنات نے لیلن کا لفظ استعمال کیا، اس پر تنوین ہے اور تنوین تقلیل کی ہے۔ اب لیلن کا جو لفظ ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ لیلن تقلیل کی ہے، یعنی قلیل حصے میں اللہ نے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بھی بلایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر بھی کروائی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا بارکنا کہ ہم نے اس کے ارد گرد کو بابرکت بنا دیا، یہ بھی فرما دیا۔ اب اللہ نے جب محبوب کو اپنے پاس بلانا تھا تو آپ دیکھ لیں، اگر دنیا کی آج کی آپ مثال دیکھ لیں تو بندہ جب شادی کے لیے جاتا ہے اس کی بارات جاتی ہے، حالانکہ شریعت میں بارات ایک مباح عمل ہے، یہ آپ کو اس کا ثواب بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو غیر شرعی طریقے سے لے کے جاتے ہیں تو یقیناً یہ گناہ ہے، اگر شرعی طریقے سے اس کو لے کے جاتے ہیں تو یقیناً اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن شریعت میں بارات کی کوئی ویلیو اگر کہیں نا، شریعت میں کسی قسم کی کوئی بات ہے کہ اللہ کے محبوب کی بارات گئی ہو اور حضور کے صحابہ کی بارات گئی ہو، ہرگز ایسا کوئی عمل نہیں ہے، اور نہ ہی حدیث سے نہ ہی قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کے محبوب کے صحابہ کی بارات گئی ہو۔ بہرحال قرآن میں نکاح کا، حدیث سے نکاح کا اور اس کے بعد ولیمے کا درس ملتا ہے۔ المختصر جب بارات جاتی ہے بندہ اکیلا نہیں جاتا، اکیلا جاندہ ہے، کلا جاندہ ہے نہیں جاندہ، بلکہ اپنے نال اپنے دوست احباب اپنے رشتہ داران ہوئی لے کے جاندہ ہے، کلیاں نہیں جاندہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ جدوں گئے تے اللہ تعالیٰ نے 10 کوس یعنی کہہ لو تقریباً 20 میل اللہ تعالیٰ نے اتھے جننے چند پرند زمینی مخلوق آسمانی مخلوق حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام دے مونڈیاں تے جڑے فرشتے سن نا انہاں نوں بھی پیچھے کر دیتا کہ ہن موسیٰ تے میں کلا ہی ہاں تو کوئی دوسرا اور شامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جدوں محبوب دی باری آئی نا لیان دی تے اللہ نے فرمایا جبرائیل کلیاں بھی نہیں جانا، کلیاں نہیں جانا، بلکہ 70,000 فرشتیاں دا لشکر لے کے جانا ہے، میرے محبوب نو میرے کول لے کے آنا ہے۔ کلیاں نہیں آکھیا کہ محبوب کلیاں بھی لے سکتے سن نا، جبرائیل اپنے اوپر بٹھا کے اللہ دی بارگاہ چ لے گئے، لیکن اللہ نے فرمایا جبرائیل نہیں میرے محبوب نو اگر لے آنا تو پورے پروٹوکول دے نال لے کے آنا ہے۔ تو یہاں اللہ نے لیلن تنوین جو ہے، جو لام کے اوپر تنوین ہے، یہ تقلیل کی ہے کہ رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس سیر کے لیے بلایا۔ اب لفظ بعبدہ ہی اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے ارشاد فرمایا۔ اب اس کی تفصیل یوں ہے کہ امت کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ اللہ نے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے، بعبدہ ہی کہہ کر بلایا ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کمالات دیے اور جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے کمالات عیسوی دیکھ کر ان کو خدا ماننا شروع کر دیا، بلکہ رب کائنات نے فرمایا بعبدہ ہی، یہ میرا بندہ ہے۔ یہ واضح کر دیا کہ جس طرح عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان کر شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، میرے محبوب کے امتی بھی اس طرح شرک مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں کو شرک سے بچایا، تو یہاں لفظ بعبدہ ہی استعمال ہوا۔ تو قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی ترجمانی یوں فرماتے، کہتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، سراپا انتظار منتظر۔ اور اس کا معنی، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عبدہ کہا۔ عبد کا معنی ہے بندہ، عبدہ کا معنی ہے اس کا بندہ۔ عبدہ تو ہر کوئی ہے، لیکن عبدہ صرف حضور کی ذات بابرکات ہے۔ کہتے ہیں عبد اور ہے، عبدہ اور ہے۔ عبد وہ ہے جس کو جو کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبدہ وہ ہے جس کو خود رب کائنات کہے یہ میرا بندہ ہے۔
تو یہ کلندر لاہوری کا فرمان ہے، اس کا شعر ہے جو حضور کی شان میں آپ نے اس آیا مقدسہ سے لکھا۔ تو گرامی قدر حضرات، آگے آیا مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ۔ اب آ گیا بارکنا حولہ، اللہ نے فرمایا کہ میں مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اپنے محبوب نو کروائیے سیر، تے او دا ارد گرد جڑا علاقہ ہے نا انہوں میں بنا دیتا ہے بابرکت۔ اب بابرکت بنایا اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو، اب اس حصے میں برکت والی ہے کون سی چیز یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے تھا۔ کیا اس میں باغات تھے، کیا چیزیں تھیں؟ بلکہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا اس میں انبیاء علیہ السلام کی قبریں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر تھی، اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ اور رب نے بتایا جہاں پر میرے انبیاء کے مزارات ہوتے ہیں وہاں میری رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور قیامت تک کے لوگوں کو بتایا جہاں میرے نبیوں کے مزارات ہوتے ہیں، ان کی قبریں ہوتی ہیں، اس میں میری رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے بندے کو دکھائیں اپنی قدرت کی نشانیاں۔ ایتھے پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام نو عہد فرمایا کہ میرے نبی نو لے کے آؤ، تے جبرائیل نو اے بھی فرمایا 70,000 فرشتے لے کے جاؤ تے میرے نبی نو پورے پروٹوکول نہ لے کے آؤ۔ تے ایتھے اللہ نے اے نہیں فرمایا فرشتیاں نو کہ میرے نبی نو برکت والے مقامات دکھاؤ، میرے نبی نو برکت والے مکانات دکھاؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا میں دکھا رہا سا اپنے نبی نو اپنے برکت والے مکانات۔ اب اللہ خود اپنے محبوب کو چیزیں دکھا رہا ہے، ان کی زیارات کروا رہا ہے۔ تو آگے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ اساں ابراہیم علیہ السلام نو زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں دکھائیاں۔ تے موسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہویا تے موسیٰ نے فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نال کلام فرمایا۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آسمان دی زمینہ دیا بادشاہیاں دکھائیاں، موسیٰ علیہ السلام نال کلام فرمایا، تے جدو اپنے محبوب دی واری آئی تے اللہ تعالیٰ نے اپنے کول بلا کے اپنا دیدار کروایا۔ تے اے دے پھر محبوب دے وچ تے کلیم وچ فرق دے ہویا نا۔ تو محبوب کون ہے؟ جس کو رب خود پاس بلائے اور بڑے نخرے ناز اٹھائے اور کہے آجا محبوبہ میرے کول۔ تے کلیم کیڑا ہے؟ کلیم اللہ وہ ہیں جو رب کو خود کہے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہنا۔ کوئی دور پر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گئے، اللہ کی آواز کانوں میں پڑی، بڑا سکون آیا، بڑا مزہ آیا کہ اللہ تیری آواز بھی تے بڑی مٹھاس ہے، مولا بڑا سکون آندا تیری آواز سن کے، ان مولا منو اپنا دیدار بھی کروا دے، اپنا دیدار بھی کروا دے۔ تے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو منو نہیں ویکھ سکدا، کیا نہیں ربا تنو ویکھنا چاہنا؟ تے پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ یاد رکھ اس پہاڑ تے میں اپنی تجلی وہاواں گا، تے اگر اے پہاڑ دے اندر اتنی پاور اتنی طاقت ہوئی کہ اپنی جگہ تے قائم رہا تے پھر تو میرا دیدار بھی کر لیں گے، میرا دیدار بھی کر لیں گے۔ تے اللہ نے جدو پھر تجلی فرمائی پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، تے موسیٰ علیہ السلام ویکھ کے ہی بے ہوش ہو گئے۔ جدو اٹھ کے ویکھیا تے جناب پہاڑ ریزے ریزے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے کہ اللہ دی صرف تجلی ویکھ کے میری اکھاں اینیاں روشن ہو گئیاں کہ 3 میل یعنی کہہ لو کہ تقریباً 50 کلومیٹر 3 میل دور تو اگر اندھیری رات دے وچ ایک پہاڑ دے اتے ایک کیڑی بھی چلدی ہوئی، چیونٹی بھی نظر جڑی چلدی ہوئی تے میں موسیٰ انہوں بھی ویکھ لندا سا۔ تے جڑا موسیٰ علیہ السلام اللہ دی صرف ویکھے تجلی، کی ویکھے تجلی،
تے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام دی اکھاں نو اینا روشن فرما دے کہ دور 30 میل دور پہاڑ تے نیری دے وچ اندھیرے دے وچ ایک نکی جی کیڑی بھی چلے تے موسیٰ انہوں بھی ویکھ لن تے جنہیں رب دا دیدار کیتا ہوئے او دے کمال کیا ہوں گے. جنہیں محبوب نے جس محبوب نے رب دا دیدار کیتا ہوئے تے رب نو پھر اے بھی فرمایا ہوئے اپنی امت نو دسیا ہوئے کہ میرا رب میرا انہی قریب سی جنہ میری انہ دوواں اکھاں دے درمیان فاصلہ ہے. انہ دوواں اکھاں دے درمیان فاصلہ ہے. تو اللہ خالق کائنات نے جب اپنے محبوب کو سیر کری کہتے ہیں ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. کہتے ہیں زنجیر رہی ہلتی بستر بھی رہا گرم، زنجیر رہی ہلتی بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سر عرش پر گئے آئے محمد. کہندے حضور جدو معراج تے گئے نا، حضور جدو معراج تے گئے تے کنڈی کھولی تے جدو واپس آئے تے ایہ کنڈی ہل رہی سی. صرف اتنا وقت لگیا تے اللہ دے محبوب نے زمین و آسمان دی سیر بھی کر لئی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک گئے، مسجد اقصی وچ انبیاء دی امامت بھی فرمائی. 1,24,000 قوموں پیش انبیاء دی حضور نے امامت بھی فرمائی، پھر انہوں نے خطاب بھی فرمایا، پھر آسمانہ دی سیر بھی کیتی، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ بھی گئے، اور اے سالاں دا سفر اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے دے وچ ہی ختم کر دیتا. تے ایس تو وڈا حضور دا کوئی معجزہ ہے وے؟ معراج دا معجزہ حضور دا بہت وڈا معجزہ. تو گرامی قدر حضرات، اب رہی بات یہ میں نے آیا مبارکہ کی جو تفصیل آپ احباب کے سامنے بیان کی ہے، اس میں ہر چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. او دے اختیارات نے، او دے اختیارات نے، بندہ او دے اختیارات تے آواز نہیں اٹھا سکتا. تو حضور کو معراج کب ہوئی؟ میرے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 52 سال کی عمر میں 52 ایئرز حضور کی عمر مبارک تھی، اور حضور نے نبوت کا جب اعلان کیا تو آپ کی عمر تھی 40 سال. یعنی حضور نے نبوت تو بعد 12 سال بعد حضور نو اللہ تعالیٰ نے اپنے کول بلایا. اور کس طرح بلایا کہ جدوں اللہ تعالیٰ دا محبوب مکہ دے لوگاں تو مایوس ہو کے پریشان ہو کے حضور طائف دے لوگاں دے کول گئے کہ ہو سکتا ہے اے میری دعوت نو قبول کر لن، اسلام نو قبول کر لن، میرے امتی بن جان تے میں انہاں نو جہنم دی آزادی دا پروانہ دے کے جنت وچ داخل کروا دواں. جدو اے فرمایا، اے ذہن حضور نے بنایا تے حضور طائف تے چلے گئے. اتھے لوگاں نو جدو توحید دا اعلان فرمایا اور گیا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. جب اللہ دے محبوب نے اعلان فرمایا تے طائف دے لوگ جڑے نے حضور دے دشمن بن گئے، حضور دے دشمن بن گئے. حضور نو نقصان پہنچانا انہوں نے شروع کر دیتا، پتھراں دی بارش ہونا شروع کر دیتی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے کول بلایا. حضور پریشان سن، روندے سن، اور اللہ دی بارگاہ وچ ہر وقت استغفار کرنا میرے محبوب نے سنت مبارکہ حضور دی. اور اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پریشان سن. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو اپنا دیدار کروایا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور آسمانوں پر کیسے گئے؟ اتنے کم حصے میں اللہ کے محبوب نے آسمانوں کی سیر کیسے کی؟ تو میں کہتا ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اناج کا کھایا ایک دانہ، اناج کا ایک دانہ کھایا، اللہ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام اب آپ زمین پر اتر جائیں، اب آپ زمین پر اتر جائیں. تو کیا فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر آ گئے. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمین پر آنا قرآن سے ثابت ہے، کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کرتا. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے. آپ 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما.
اللہ نے فرمایا کہ تسی انہوں قتل نہیں کیتا بلکہ انہوں میں اپنے پاس بلا لے ہے، یعنی آسمانہ تے اٹھا لے آئے۔ اگر آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا قرآن سے ثابت ہے، کوئی انکار بھی نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین سے آسمان پر جانا قرآن سے ثابت ہے، کوئی انکار نہیں کرتا۔ پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا محبوب اس زمین پر آ بھی سکتا ہے، اس زمین سے اللہ کی بارگاہ میں جا بھی سکتا ہے اور دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں واپس بھی آ سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر جانے کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے تو پھر آنے کا عقیدہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ یہ میں نے اس لیے واضح بیان کیا۔ آپ سر سید احمد خان، آپ نے سنا ہوگا، نام بڑا مشہور ہے، کبھی آپ ان کے عقائد پڑھ لیں، اس بندے کے دین کے لیے جو مدارس کے لیے کام کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لینا وہ کسی فاسق فاجر سے بھی لے سکتا ہے، لیکن یہ وہ بندہ تھا جو حضور کے معجزات کا منکر تھا۔ کہتا دماغ میں بات نہیں آتی کہ حضور کس طرح معراج پر گئے، تو ہم کہتے ہیں یہ نہ دیکھو حضور گئے کیسے، بلکہ یہ دیکھو بلانے والے نے بلایا کیسے ہے۔ تو کیا شاعر کہتا ہے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، بولے سبحان اللہ، سارے مل کے پڑھ لیجیے۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ اگر حضور دی شان کوئی سمجھ سکدا ہے، حضور دا عاشق سمجھ سکدا ہے، کوئی منکر نہیں سمجھ سکدا، پھر کیوں نہ پڑھیے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، بولے سبحان اللہ۔ خود پٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، بولے سبحان اللہ۔ ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے۔ کیسے سمجھیں گے وہ تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ جو حضور کا نام مٹائیں گے وہ خود مٹ جائیں گے، میرے محبوب کا نام قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور یاد رکھیے قیامت تک صرف نہیں بلکہ جنت میں بھی وہی جائے گا جو میرے محبوب سے سچی محبت کرتا ہوگا۔ کوئی بندہ منافق اگر کسے دے اندر سینے دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی وچ بغض ہویا، میرے بابا جی فرماندے سن، یا اللہ جڑے تیرے نبی دے ختم نبوت دے ہومن منکر، تیرے نبی دی ناموس دے ہومن منکر، تے کروڑواں حصہ بھی انہاں دے اندر اگر غلاظت موجود ہے، اللہ انہاں نو بھی چن لے، اس دنیا تے نصیت و نبود فرما دے۔ تو یاد رکھیے جو بندہ اس دنیا میں حضور کے گیت گائے گا
وہی کامیاب ہوگا جو حضور کے ساتھ دشمنی کرے گا، کیونکہ عقیدہ ایک ہونا چاہیے، الحب للہ والبغض للہ۔ اگر محبت ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے، اگر کسی سے دشمنی بھی ہے تو اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب